سب کی شریعت میں اصل موجود ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز کے سلسلے میں ان میں بہت تفصیل میں جا کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا بھی خیال ہے کہ انسان کو وہ چیز دل میں رکھنی چاہیے جو نماز میں مدد دیں۔ اگر بہت زیادہ فلسفانہ باتیں ہو جائیں تو پڑھنے میں لطف آتا ہے، لیکن نماز پڑھتے وقت وہ چیزیں ذہن میں نہیں آتی ہیں۔ نماز میں جو چیزیں ذہن میں آ سکتی ہیں، انسان کو انہیں بہت زیادہ دل نشین کرنا چاہیے، یعنی جو اس کی بنیادی حکمت تھی۔ ایک صاحب نے بھی عرض کیا کہ مجذوب جو نمازیں ترک ہو جاتی ہیں، کیا وہ قابل معافی ہیں؟ حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں، ضرور قابل معافی ہیں اگر وہ واقعی مجذوب ہیں، کیونکہ مجذوب کی عقل میں فطور ہو جاتا ہے۔ جب عقل میں فطور ہو جاتا ہے تو سب فقہ کے نزدیک معاف ہے۔ مجذوب کی عقل بھی کام نہیں کرتی، اس میں مدارج ہیں، ان پر کچھ ایسی ہستی داری ہے جس میں ہر وقت مست ہیں۔ جیسے دنیاوی طور پر مست آدمی صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے یہ بھی صحیح کام نہیں کر سکتا، مجبور ہے۔ ایک مجذوب بزرگ تھے جن کا ذکر جامی رحمت اللہ علیہ نے نفاس القصص میں کیا ہے۔ کوئی پرانے بزرگ تھے، ان کا یہی حال تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا میں پڑھتا ہوں۔ ایک دفعہ انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی، کہتے ہیں کہ ان کے سارے جسم سے خون نکلنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں معذور ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ میں خالصتاً عورت کی طرح ہوں جو نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اس سلسلے میں حضرت شہید اللہ فریدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے ایک خط لکھا ہے، وہ غالباً نو مسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایسا کیوں ہے، نماز کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہم لوگ تو عادی ہیں، اللہ نے جو فرمایا ہے بس وہ ہے، اس میں بحث و مباحثہ نہیں کرتے، عقلی دلیل بھی ہر وقت نہیں مانگتے۔ بہرحال کچھ دلیل تو دینا پڑتی ہے۔ ہم نے کوشش کی، ایک لمبا چوڑا خط لکھا، پتہ نہیں کیا اثر ہوا، نہ اس کا کوئی جواب آیا نہ میں نے پوچھا۔ بہرحال مجذوب تو معذور ہے لیکن قابل تقلید نہیں ہے، اس کی پیروی منع ہے۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، کیونکہ وہ خود شریعت کے پابند نہیں ہونا چاہتے، اس لیے وہ صالح درویشوں کے پاس بیٹھتے ہیں، خاص طور سے بلکہ وہ ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ شاید صحیح طور پر ان کو وجود یا شعور نہیں ہے کہ وہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ لوگ شریعت کے پابند نہیں ہیں اور ان کو کوئی حکم نہیں دے گا کہ شریعت کی پابندی کرو۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں۔ بعض دفعہ ان لوگوں سے کرامات بھی سرزد ہوتی ہیں، وہ کوئی صحیح بات بتاتے ہیں، غلط باتوں سے منع کرتے ہیں، یہ اپنی زندگی اسی میں صرف کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو کم سے کم فرائض اور سنت موقدہ ادا کرتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی شریعت سے علیحدہ ہوں۔ ایک دفعہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست خواب دیکھا۔ ان کے فتوے بہت مشہور ہیں، فتاوی شاہ عبدالعزیز صاحب کے نام سے، شاید 2 جلدوں میں ہے۔ اس کے اندر ایک بہت ہی زبردست تفصیلی خواب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خواب میں دیکھا، ان سے باقاعدہ گفتگو اور مسائل پوچھے۔ وہ اتنے ظاہر تھے کہ بالکل جیسے ایک ملاقات ہو، جیسے عام خواب ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے قطعی باتیں پوچھی، انہیں قطعی جواب ملے۔ ان میں سے ایک بات انہوں نے پوچھی کہ جو آج کل سلسلے ہیں، ان میں سے آپ کون سا سلسلہ زیادہ پسند کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے زمانے میں اور آپ سے قبل اور آپ کی مشغولیت کے زیادہ مطابق کون سا سلسلہ ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ بالکل ہماری طرح جیسے اس زمانے میں ہم لوگ کرتے تھے اور جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں ایک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا فرق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کہا کہ اس زمانے میں ہم نماز اور تلاوت ایک روحانی شغل کے طور پر کرتے تھے، تم لوگ نماز رسمی طور پر فرض ادا کرنے کے لیے پڑھتے ہو کیونکہ ایک عام رواج ہے اور ہم لوگوں کی فطرت میں داخل ہو گیا ہے۔ نماز کو صحیح کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ذکر اور شغل اور مراقبہ اور اس قسم کی چیزوں میں وقت صرف کرنا پڑتا ہے۔ اس زمانے میں وہ یہ سب کرتے تھے۔ اس منزل کو پہنچنے کے لیے کوئی لمبی مسافت بھی نہیں تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں موجود تھے، ان کے اندر موجود تھے۔ آپ کی روحانی توجیہات یہی تھیں کہ چشم زدن میں وہ ایسی منزلوں کو پہنچتے تھے جو ہم شاید مشکل سے کبھی زندگی میں پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی فرمایا
کہ اس زمانے میں نماز اور تلاوت ایک روحانی شغل کے طور پر کرتے تھے، اور یہ بات اس وقت کے صوفیوں میں نہیں تھی۔